بس میں اختتام کر رہا ہوں، سن لیں گے انشاءاللہ۔ تو امام ظہور کریں گے پہلے مکے سے اور پھر مدینے جائیں گے، وقت نہیں ہے، یہ خود کتابوں کے موضوعات ہیں مفصل۔ مدینے تشریف لائیں گے، مدینے میں روضہ رسول کی تعمیر کریں گے اور جناب سیدہ کے مزار کی تعمیر کریں گے۔ اس زمانے میں جب امام نے کہا تھا تو تصور بھی نہیں تھا کہ جناب سیدہ کا روضہ ڈھا دیا جائے گا۔ پھر پوچھا مولا مدینے سے کہاں جائیں گے؟ کہ مدینے سے سب سے پہلے کربلا تشریف لائیں گے، سب سے پہلے کربلا۔ عاشورے پہ ظہور کریں گے تو شاید 40 کے دن ہوں، چہلم کے ایام ہوں جب مولا کربلا آئیں گے۔ کہ جب کربلا تشریف لائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کہ وہاں بے انتہا زائرین ہوں گے، اعلان ہو چکا ہوگا، سب جانتے ہوں گے 12ویں امام آ چکے، کہ زائرین کی بڑی کثرت ہوگی جب 12ویں امام ظہور کریں گے۔ کہ لیکن جب ظہور کرنے کے بعد حرم جائیں گے تو ایسی کشش ہوگی حرم میں اور امام زمانہ میں کہ امام کے لیے خود بخود راستہ بنتا جائے گا، یعنی لوگ راستہ دیتے چلے جائیں گے۔ کہ ایک مرتبہ صاحب الزمان جب حرم میں جائیں گے تو دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، یہاں تک ہے کہ جب ذریعہ مقدس پہ آئیں گے تو امام کے لیے ذریعہ مقدس کا دروازہ کھل جائے گا، 12ویں امام کے لیے ذری کا دروازہ کھل جائے گا، آپ ذری کے اندر جائیں گے۔ اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا، یہ بہت بڑے ایک عالم کے ادرس ثانی کے وکیل کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ حرم کے اندر جائیں گے ذری کے دروازے کھلیں گے، امام زمانہ ذری کے اندر چلے جائیں۔ جب ذری کے اندر جائیں گے تو سب امام کو دیکھ رہے ہوں گے اور اونچی اونچی رو رہے ہوں گے۔ امام ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اعجاز سے، معجزے سے قبر مطہر کے اندر ڈال دیں گے۔ کس کی؟ سید الشہداء کی۔ دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے۔ جب دونوں ہاتھ قبر کے اندر ڈالیں گے تو ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے، ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے سید الشہداء کی قبر سے، لاشا اٹھائیں گے، لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے اور پیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ روتے ہوئے مجمع سے پوچھیں گے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اس بچے کو کیوں تیر مارا گیا؟ یہ جناب علی اصغر کا لاشا ہوگا۔